بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا کردار۔ دوستو، اس بات پر نظر کرتے ہوئے کہ عورتوں کا حضرت مہدی اجل اللہ فرج شریف کی حکومت میں وہی کردار ہوگا جو صدر اسلام میں تھا۔ مختصر طور پر اس زمانے میں عورتوں کے کردار کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اگرچہ روایت میں اشارہ ہوا ہے کہ زخمیوں کا مداوع اور بیماروں کی تیمارداری کریں گی، لیکن شاید زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عورتوں کی خدمات کا سب سے بہتر نمونہ ہو، اس لیے کہ وہ اس کے علاوہ بھی فعالیت کرتی تھی۔ وہی کردار امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے زمانہ میں ادا کریں گی۔ عورتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں دوسرے وظائف کی بھی ذمہ دار تھیں، جیسے سپاہیوں کو کھانا پانی پہنچانا، ان کا کھانا پکانا، سامان کی حفاظت کرنا، دواؤں کا انتظام کرنا، اسلحوں کی تعمیر، اہم خبروں کا پہنچانا، شہداء کو منتقل کرنا، دفاعی جنگوں میں شرکت، سپاہیوں کو محاذ جنگ پر جانے کی تشویق دلانا، جنگ میں حوصلہ افزائی کرنا۔ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے زمانے کی عورتوں کی عصر پیغمبر کی عورتوں سے تشبیہ دینا ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ صدر اسلام میں ان کی فعالیت اور کردار کا بھی ذکر کریں۔ بعض وہ عورتیں جو اہم کردار ادا کر رہی تھیں: ام عطیہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے 7 غزووں میں شرکت کی اور ان کی من جملہ خدمات میں زخمیوں کا مداوع کرنا بھی ہے۔ ام عطیہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں، میرے تمام کاموں میں ایک کام سپاہیوں کے سامان کی حفاظت کرنا تھا۔ ام امارہ یا نصیبہ خاتون سلام اللہ علیہا، جنگ احد میں ان کی رہنمائی اور اس درجہ تھی کہ پیغمبر کے نزدیک تعریف اور تشکر کے قابل بنی۔ ام عبیہ سلام اللہ علیہا، یہ ان 6 عورتوں میں سے ایک تھیں جو قلعہ خیبر کی راہی ہوئیں۔ پیغمبر نے ان سے کہا، کس کے حکم سے یہاں آئی ہو؟ ام عبیہ کہتی ہیں، جب ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غضبناک دیکھا تو کہا، ہم کچھ دواؤں کے ساتھ زخمیوں کا مداوع کرنے یہاں آئے ہیں۔ اس وقت حضرت ہمارے وہاں رکنے پر آمادہ ہو گئے اور اس جنگ میں ہمارا کام زخمیوں کا مداوع اور ان کا کھانا پکانا تھا۔ ام ایمن سلام اللہ علیہا جنگوں میں زخمیوں کا مداوع کرتی تھیں۔ حمنہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے زخمیوں تک پانی پہنچایا اور ان کا مداوع کیا۔ یہ وہ خاتون ہیں جو کہ جنگ میں شوہر، بھائی اور ماموں سے محروم ہو گئیں۔ ربیہ سلام اللہ علیہا، معوذ کی بیٹی، زخمیوں کا مداوع کرتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور شہداء کو مدینہ منتقل کیا۔ ام زیاد سلام اللہ علیہا، آپ ان 6 عورتوں میں ہیں جو جنگ خیبر میں زخمیوں کے مداوع کے لیے گئیں۔ ام قیس کی بیٹی ہجرت کے بعد مسلمان ہوئی اور کہتی ہیں، بنی غفار کی عورتوں کے ہمراہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئیں اور ان سے عرض کیا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں زخمیوں کا علاج اور سپاہیوں کی مدد کرنے کے لیے خیبر کی سمت جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے کہا، اللہ کی عنایتوں کے ساتھ جاؤ۔ لیلہ غفاریہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زخمیوں کا مداوع کرنے جنگ میں گئیں۔ ام سلیم سلام اللہ علیہا جنگ احد میں سپاہیوں کو پانی پہنچاتی تھیں اور حاملہ ہونے کے باوجود جنگ حنین میں شریک ہوئیں۔ معاذہ غفاریہ سلام اللہ علیہا بیماروں کی تیمارداری اور زخمیوں کا علاج کرتی تھیں۔ ام سنان اسلمیہ سلام اللہ علیہا، آپ نے جنگ خیبر میں جاتے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں اور جنگ کے دوران زخمیوں کا معالجہ، بیماروں کا مداوع اور سپاہیوں کی مدد کروں گی، ان کے سامان کی حفاظت اور سپاہیوں کو پانی پہنچاؤں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مناسب ہے کہ تم ہماری بیوی ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہو جاؤ۔ ام سبلت سلام اللہ علیہا، عمر ابن خطاب کہتے ہیں، ام سبلت جنگ احد میں پانی کی مشک اٹھا کر لاتی اور جنگی ساز و سامان کی تعمیر میں مشغول رہتی تھیں۔ نصیبہ سلام اللہ علیہا، آپ اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ہمراہ جنگ احد میں شریک ہوئیں، پانی کی مشک اٹھاتی تھیں اور زخمیوں کو سیراب کرتی تھیں۔ جب جنگ اپنے شباب پر چھڑی تو یہ خود بھی جنگ میں شریک ہو گئی اور تلوار اور نیزوں کے 12 زخم کی متحمل ہوئیں۔
انسیہ سلام اللہ علیہ جنگ احد کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشرف ہوئیں اور کہا: اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا عبداللہ بن سلمہ جنگ بدر میں شریک ہوا اور احد میں شہید ہو گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے مدینہ لے جاؤں اور وہاں سے دفن کروں تاکہ اس کا مزار میرے گھر سے قریب رہے اور اس سے انس حاصل کروں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دی۔ انسیہ نے اپنے بیٹے کے پاکیزہ جسم کو مجدر بن زیاد نامی دوسرے شہید کے ساتھ ایک عبا میں لپیٹا اور ان اونٹ پر رکھ کر مدینہ لے گئیں۔ یہ عورتوں کی مختصر سی اسلامی محاذ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکاب فعالیت ہے، اور یہ عورتوں کی فوجی ہمراہی اور پشت پناہی اس لیے تھی کہ جنگجو سپاہیوں کا دشمن کے مقابل زیادہ سے زیادہ استفادہ ہو۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ فرج شریف کے زمانے میں بھی وہی کردار ادا کریں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس زمانے میں اس سے پہلے عورتیں مختلف فعالیت انجام دیتی تھیں۔ دجال کے خلاف تبلیغ، لوگوں کو اس سے محفوظ رکھنا ان کے من جملہ وظیفوں میں ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں: دجال جہاں بھی جائے گا اس سے پہلے لعیبہ یا طیبہ نامی خاتون وہاں پہنچ جائیں گی اور لوگوں سے کہیں گی تمہاری طرف دجال آ رہا ہے، لہٰذا تم لوگ ہوشیار رہو گے اور انجام سے باخبر رہو۔ بحوالہ حکومت مہدی ظہور سے پہلے اور ظہور کے بعد۔ دوستو، آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کروں گا: الجل الجل یا سلطان المنصور اجل اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیہ، یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔